السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاک نیوی ایک طویل عرصے تک باقی دونوں مسلح افواج کی نسبت وسائل کی کمی کا شکار رہی ہے، لیکن خطے میں بھارتی بحریہ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور جیو پالیٹکس سینیریو میں رونما ہوتی تبدیلیوں کے باعث گزشتہ کچھ عرصے کے دوران نیوی کی طاقت بڑھانے کے لیے ایک کثیر الجہتی پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس پروگرام میں جہاں جنگی بحری جہازوں، آبدوزوں اور فضائی اثاثوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ان اثاثوں کے لیے نئے اور جدید ہتھیاروں کی تیاری کا کام بھی جاری ہے۔ ان ہتھیاروں میں سپر سونک کروز میزائلز کے متعلق ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم نیوی کے اس پروجیکٹ کا ذکر کریں گے جس کے متعلق سوائے نام اور چند الفاظ کے سرکاری طور پر کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اس کی وہی معلومات دستیاب ہیں جو بے وثوق ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس منصوبے یعنی کہ P-282 کے بارے میں نیوی کے پچھلے سربراہ ایڈمرل عباسی نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ نیوی P-282 کے نام سے ایک اینٹی شپ میزائل پر کام کر رہی ہے۔ دوستو، اب تک جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ ایک اینٹی شپ لینڈ اٹیک میزائل ہوگا جسے کروز کے بجائے بیلسٹک فائر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن یہ سپر سونک نہیں بلکہ ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل ہوگا۔ یعنی نہ صرف اس کی رفتار صرف ٹرمینل سٹیج پر نہیں بلکہ پرواز کے پورے دورانیے میں ماک 5 سے زیادہ رہے گی، بلکہ اس کی ٹریجیکٹری بھی بیلسٹک نہیں بلکہ مینووربلٹی کے ساتھ گلائیڈ ٹریجیکٹری ہوگی۔ ان خصوصیات کے ساتھ اب تک بنائے گئے کسی بھی میزائل شکن نظام کے لیے اسے راستے میں روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اس وقت روس، امریکہ، چین اور انڈیا بھی اس قسم کے میزائلوں پر کام کر رہا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز کی رفتار جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی ان کی رینج بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس قدر تیز رفتار میزائل کا فائدہ ہی صرف لانگ رینج پر اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو، ذرائع کا کہنا ہے کہ P-282 کی کم از کم رینج 1000 سے 1500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ پاک بحریہ اس میزائل پر جنگی بحری جہاز سے لانچ کرنے کے علاوہ آبدوز سے فائر کیے جانے کی صلاحیت پر بھی کام کر رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاک نیوی پچھلے کچھ عرصے سے اپنے بحری جہازوں کی تعداد اور صلاحیت بڑھانے کے علاوہ چین کے تعاون سے ٹائپ 039 آبدوزوں کی تیاری کے مراحل میں بھی ہے، جو ہماری پہلے سے موجود اگوسٹا 90B سب میرینز سے 2 گنا بڑی ہیں۔ امکان ہے کہ ان آبدوزوں میں P-282 میزائل کی تنصیب سے ہمارا نیوکلیر ٹرائیڈ بھی مکمل ہو جائے گا، اور سب میرینز کے ساتھ سرفیس شپس پر اس میزائل کی موجودگی سے پاک نیوی کی A2 اور AD اسٹریٹجی کے لیے ایک ایسا ہتھیار دستیاب ہوگا جو دشمن ملک کے بڑے اور تعداد میں زیادہ بحری اثاثوں خصوصاً ایئر کرافٹ کیریئرز اور میزائل کروزرز کو اپنے پانیوں سے بہت دور ہی تباہ کر سکے گا۔ تو یہ تھی وہ معلومات جو P-282 میزائل کے اب تک دستیاب ہو سکی ہیں۔ تو جیسے ہی اس میزائل کے بارے میں مزید معلومات آتی ہیں تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔